نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك آمين ثم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شرح کتاب الایمان باب نمبر 1 حدیث نمبر 8 باب قول النبی الاسلام علی 5 باب فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام اوپر 5 چیزوں کے۔ حدیث نمبر 8 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آگے چلنے سے پہلے ایک بنیادی طور پر کتاب الایمان کا تعارف اور کتاب الایمان کے حوالے سے ایمان کی حقیقت پر بات۔ ایمان کا مطلب ہے مان لینا، جیسے ہم نے اس قرآن کی تفسیر میں بھی بات کی تھی۔ ایمان کا مطلب ہے مان لینا، قبول کر لینا، ایکسیپٹ کر لینا۔ ایمان بنیادی طور پر امن سے ہے، اور مان لینے سے امن کا قائم ہونا لازم آتا ہے۔ ایمان میں اور امن میں گویا مان لینے میں اور امن کے قائم ہونے میں گویا چولی دامن کا ساتھ ہے اور بہت گہری ریلیشن شپ۔ اگر کچھ لوگ دوسروں کی ماننے لگے، کسی بھی نظام میں اگر کسی کی مان لی جائے گی تو امن ہوگا، اور اگر ماننے سے انکار ہوگا تو بدامنی اور انتشار، فتنہ، فساد ہوگا۔ مثلا ایک قوم کے اندر، ایک ملک کے اندر، ایک ریاست کے اندر اگر رعایا اپنے حاکم کی مان لے تو ملک کے اندر امن آ جاتا ہے۔ ملک کے قوانین کے مطابق لوگ قائم کام کریں تو ملک میں امن ہے۔ ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر، ایک محکمے کے اندر جو سربراہ ہے، اس محکمے کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ماتحت اس کی مان لیں تو پھر کیا ہے؟ امن آ جاتا ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر گھر کا سربراہ، اس کا قوام مرد، اور مرد کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی قوام ہے۔ اگر والدین کی مرضی اولادیں گھر میں مان لیں تو کیا ہے؟ گھر میں امن ہے۔ اگر بچے ماں کی نہیں مانتے یا بیوی شوہر کی نہیں مانتی تو بدامنی ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، انتشار ہے، بگاڑ ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اور امن کے خلاف کیفیت نظر آتی۔ تو گویا ماننے اور ایمان لانے کا پھر امن کے ساتھ بہت بڑا دار و مدار ہے۔ اور اگر ہم کائنات میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ساری کی ساری کائنات اور مخلوق اللہ کی مانتی ہے۔ گویا کائنات کے اندر ایک زبردست امن کا نظام نظر آتا ہے۔ اللہ ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو ماننے کا عمل کرنے والا خوش نصیب مومن بنا دے۔ ایمان کا مطلب ہے مان لینا۔ ماننا مختلف حالتوں اور مختلف سٹیجز میں ہے۔ مانا زبان سے بھی جاتا ہے، زبان سے ماننا اقرار ہے اور اعلان ہے۔ زبان کا ماننا، قولی ماننا اقرار اور اعلان ہے، لیکن صرف قولی ماننا، اقرار کرنا یا اس کا اعلان اور دعویٰ کرنا ایمان نہیں ہوا کرتا۔ زبان کے ماننے کے بعد دل کا اسی چیز کو ماننا بھی لازم ہے، اور دل کے ماننے کے بعد پورے کے پورے جسم کا جو دل اور زبان نے مانا ہے اس کا جسم کو بھی تابع ہو کر جسم کا بھی اس حقیقت کو ماننا
لازم ہے تو پھر ماننے کا عمل مکمل ہوتا ہے. سمجھ آئی سٹیجز؟ ایمان کے سٹیجز: پہلے زبان سے اعلان ہوگا، اقرار ہوگا، یہ قولی ایمان ہے. پھر اس کے بعد جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، آپ کی حدیث کے الفاظ ہیں، دیکھو انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب تک وہ ٹھیک رہتا ہے سارا جسم درست رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے سارا جسم خراب ہوتا ہے. الا سن رکھو، خبردار ہو جاؤ، وہ ٹکڑا دل ہے. تو لہٰذا قولی اقرار کرنے، اعلان کرنے اور دعویٰ کرنے کے بعد ایمان کی اگلی حالت یہ ہے کہ دل بھی اقرار کرے. زبان اور دل کا اقرار آپس میں مناسبت ہونا، یہ ایمان کا اگلا درجہ ہوگا. دل بھی جس چیز کا زبان نے اقرار اور اعلان کیا ہے، دل بھی اس کا قائل ہو جائے، دل کے اندر وہ چیز راسخ ہو جائے، دل میں وہ چیز جم جائے، اور دل بھی اس کے ساتھ ہم آہنگی کرے زبان کے ساتھ. یہ دل کا ایمان ہے. لیکن وہ جیسے کہا گیا نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو گویا ایمان صرف زبان اور دل کی کیفیت نہیں، اس کے بعد نگاہ، بلکہ جسم کے پورے اعضاء کا بھی اس اقرار کے رنگ کی تصدیق کرنا ایمان کے لیے لازم ہے. اب سٹیجز اور مرحلے سمجھ آئے؟ ایمان پہلے زبان ہو، زبان کا اقرار، اعلان، دعویٰ. اس کے بعد دل میں ایمان کا داخل ہونا اور دل کا قائل ہونا اور زبان کے ساتھ ہم آہنگ ہو جانا. اور پھر زبان اور دل پر یہ معاملہ آنے کے بعد جسم کا ایک ایک عضو، جسم کا ایک ایک آرگن، جسم کا ایک ایک حصہ اور جسم کا ایک ایک پارٹ جو زبان اور دل کا اقرار ہے اس کے مطابق عمل کرے اور وہ بھی اپنے ماننے کی گواہی دے. تو یہ ہے عمل کی ایمان کی تکمیل. گویا ہاتھ، جس چیز کو دل نے ماننا ہے ہاتھ اس کے مطابق عمل کرے، جس چیز کو دل اور زبان مانتی ہیں اس کے مطابق آنکھیں عمل کریں، اس کے مطابق پاؤں چلیں، اس کے مطابق رویہ ہو. تو گویا ایمان زبان پر، دل میں اور جسم سے عمل کی تصدیق کے ساتھ مکمل ہوتا ہے. صرف دل سے ماننا ایمان نہیں ہے، عمل سے جس چیز کو مانا ہے اس کی تصدیق کرنا بھی ایمان کی تکمیل کے لیے لازم ہے. اور یہ وہی معاملہ ہے جو مسلم اور مومن کا فرق بھی واضح کرتا ہے. مسلم وہ ہے جو اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، مسلم ہو جاتا ہے. مسلم وہ ہے جو دل و زبان سے اقرار کرتا ہے، گواہی دیتا ہے اللہ کو، اللہ کے فرشتوں کو، اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے رسولوں کو اور آخرت کے دن کو ماننے کا اعلان اور اقرار اور دل سے اس کو تسلیم کرتا ہے. یہ مسلم ہے. ایمان مفصل یہی ہے کہ وہ 5 باتوں کو مان لے، ان کی مان لے. اسلام کیا ہے وہی آج پہلی حدیث میں بھی آئے گا. اللہ کو، فرشتوں کو، کتابوں کو، نبیوں کو اور آخرت کو جو مان لیتا ہے یہ مسلم ہے. لیکن مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جب اسلام میں داخل ہوا اس نے اللہ کو مانا. اللہ کو ماننے کے بعد جب اللہ کی ماننے لگتا ہے تو یہ مسلم مومن بن جاتا ہے. رسول کو مانا تو یہ مسلم ہوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے لگا تو وہ مومن بن گیا. کتاب کو، قرآن کو مانا تو یہ مسلم بنا، اور کتاب کی ماننے لگا تو وہ مومن بن گیا. آخرت کو مانا تو مسلم بنا، آخرت کی تیاری کرنے لگا مان کے تو پھر وہ مومن بن گیا. کہ کو اور کی کا فرق مسلم کو مومن بنا دیتا ہے، اور یہی ایمان کی تکمیل کے لیے لازم. ایمان کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایمان کی حالت ہمیشہ یکساں نہیں رہتی، گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. کبھی ایمان بڑھ جاتا ہے اور کبھی ایمان گھٹ جاتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا
کہ قرآن کی آیات کی تلاوت کا اثر مومنوں پر کیا ہوتا ہے؟ وَزَادَتْهُمْ ایمانا، وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ گویا ایمان کی کیفیت ہمیشہ برابر نہیں ہے، کبھی گھٹتی کبھی بڑھتی، کبھی زیادہ کبھی کم۔ اور یاد رکھیے گا یہ ایمان کا گھٹنا بڑھنا بھی ایمان یا اس کے مومن ہونے کی تردید نہیں ہے، اور نہ ہی یہ نفاق کی علامت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے ایمان کی کیفیت گھٹتی ہے اور بڑھتی ہے تو یہ ایمان کی نفی ہے، اور یہ ایمان کی حالت ہی نہیں ہے، اور یہ مومن ہونے کے لیے ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، اور ایمان کا گھٹنا بڑھنا شاید نفاق کی علامت ہے۔ کیا خیال ہے؟ وہ حضرت حنظلہ کا واقعہ آتا ہے مدینہ کی گلی میں۔ حضرت حنظلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جلیل القدر صحابہ اکرام کی صف میں بھی ان کا نام شامل ہے، اور ان کو غسیل ملائکہ کا لقب ملا۔ حضرت حنظلہ ابو عامر راغب ایک فاسق کے بیٹے ہیں۔ فسق اور نفاق کا بڑا غم ہے ان کے دل میں کہ کہیں والد میرا فاسق اور منافق تھا، کہیں میرے اندر وہ نفاق کا رنگ نہ آ جائے۔ بہت زیادہ اوور کانشیس ہے نفاق کے لیے۔ اور ایک دن مدینہ کی گلی میں حضرت عمر بتاتے ہیں اپنا واقعہ کہ میں مدینہ کی گلی میں نکلا تو میں نے دیکھا کہ حنظلہ روتے بھی جا رہے ہیں اور اونچا اونچا پکارتے بھی جا رہے ہیں، منافقت حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حنظلہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حنظلہ نے مجھے کہا کہ میرا حال یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو میرے ایمان کا درجہ اور ہوتا ہے، اور میں جب اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ اپنے بیوی بچوں کے درمیان ہوتا ہوں تو میرے ایمان کا درجہ ہی فرق ہوتا ہے، میں تو منافق ہو گیا ہوں کہ کہیں میرا ایمان گھٹتا ہے کہیں میرا ایمان بڑھتا ہے۔ یہ تو نفاق کی علامت ہے۔ بہت زیادہ حساس تھے صحابہ اکرام، اور بہت زیادہ کڑا محاسبہ کرتے تھے، اور بہت زیادہ اپنا تربیت اور تزکیہ لگاتار عمل جاری رکھتے تھے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے فوراً کہا، میں نے حنظلہ کا ہاتھ تھاما اور میں نے کہا کہ حنظلہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے، کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہے کہ میرا بھی ایمان بڑھتا گھٹتا رہتا ہے۔ اب دونوں کو لگا کہ ہم دونوں کا حال یہ نفاق کا ہے۔ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے دل کی کیفیت بتائی۔ اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حنظلہ یہ ایک فطری معاملہ ہے، ایمان کا گھٹنا اور بڑھنا ایک فطری معاملہ ہے۔ اگر تمہارا ایمان جو میری محفلوں میں ہوتا ہے اگر ویسا ہی ایمان تمہارا اپنے بستروں اور اپنے گھر پر ہو تو پھر فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر تمہاری خوابگاہوں میں تمہارے ساتھ مصافحہ کریں۔ کہ اگر تمہارے دل کی کیفیت ہمیشہ ایک جیسی ہو تو پھر تو تم فرشتوں کے جلیس بن جاؤ۔ تو لہٰذا یہ بشری تقاضا ہے، ایمان کا بڑھنا اور گھٹنا یہ نفاق کی علامت نہیں ہے، یہ فطری بشری تقاضا ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ تو لہٰذا یہ ایمان کے حوالے سے ایک بنیادی سی بات، اور یہی مسلم اور مومن میں فرق۔ تو گویا ایمان کے لیے پھر ایمان کی تصدیق، اور ایمان کی تصدیق عمل کے ذریعے۔ اللہ قرآن میں بھی فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ یہ جنت میں خلد کا معاملہ کس کے لیے؟ صرف الذین آمنوا نہیں بلکہ ایمان کے بعد اپنے عمل کے ذریعے اس ایمان کی تصدیق کرنے والوں کی۔ تو اس پہلی حدیث میں اس ایمان کے پس منظر کو جاننے کے بعد اب پہلی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے کچھ بنیاد کا تذکرہ فرمایا۔ یہ یاد رکھیے کہ اب سارے ہی چیپٹر کے اندر ہم یہ ایمانیات اور کتاب الایمان کے چیپٹر کے اندر ہم ایمان کی مختلف علامتیں دیکھیں گے کہ کون سی چیزیں ہمارے اخلاق میں، ہمارے معاملات میں، ہماری ڈیلنگز میں کون سے رویے ہوں گے، کون سی سرگرمیاں ہوں گی، کون سے ہمارے ایٹیٹیوڈز، ہمارے بیہیویئر، ہماری ڈیلنگز کیسی ہوں گی کہ وہ ایمان کی علامتیں، اور کون سے عمل ایمان کے منافی ہیں، اور کون سی صفتیں جو ہیں وہ مومن کے اندر ایمان کی علامت کرتی ہیں، تاکہ ہم ان صفتوں کو پہچانے اور اپنے اندر ان کو نکھارنے اور ان کی تزکیہ کی اور اپنی تربیت کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام، بانون واو کہتے ہیں تعمیر کرنے کو، بنانا بھی اسی سے ہے اور بنیاد بھی اسی سے، کیونکہ عمارت کو بنانے سے پہلے اس کی کیا رکھی جاتی ہے؟ سب سے پہلے کیا بنایا جاتا ہے؟ بنیاد بنائی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔
یعنی جب ایک شخص دین اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ دین اسلام پر عمل کر کے اپنے اسلام کی ایک عمارت، ایک شیطان کے خلاف اپنا ایک محل بنائے گا، ایک اپنا ایسی جگہ، ایک ایسا ٹھکانہ بنائے گا جس میں وہ اپنے شیطان کے خلاف اکساہٹوں میں محفوظ ہو جائے گا، تو ایسا قلعہ جو مسلمان نے بنانا ہے، اس اسلام کے قلعے کی تعمیر سے پہلے اس کی بنیاد 5 چیزوں پر ہونی لازم ہے۔ اور میرا خیال ہے یہ بات آپ اس چیز کو سمجھ بھی رکھیں گے اور آپ اس بات پر قائل بھی ہوں گے کہ جب تک بنیاد نہ بنائی جائے تب تک عمارت اول تو بنانی ہی ناممکن، اور اگر بنا بھی لی جائے، اگر بغیر بنیاد کے رائٹ اوے آپ زمین کے اوپر سے بغیر بنیادیں چنے اگر عمارت بنا بھی لی جائے، کچھ شاید آرٹیفیشلی ٹیمپریریلی کچھ دیر کے لیے کھڑی تو ہو جائے گی، لیکن کیا ہوگا؟ اول تو بنے گی نہیں، اور اگر بنی بھی تو پھر تھوڑی دیر کے بعد دھڑام کر کے گر جائے گی، ناپائیدار ہوگی اور جلدی ہی وہ ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اگر دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنے اعمال صالحہ کا ایک قلعہ بنانا چاہتے ہیں شیطان کے اکساہٹوں اور وسوسوں سے بچنے کے لیے، یا ایمان کی، اسلام کی ایک عمارت تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بنیاد بنانی ضروری۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بنیاد کو بہت مضبوط ہونا بھی لازم ہے، بنیاد کو گہرا ہونا بھی ضروری ہے، اور بنیاد کی بہت زبردست تیاری بھی ضروری ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر رکھی گئی، یہ 5 چیزیں کلمے کے بعد ہوں گی تو پھر اعمال صالحہ کی عمارت تعمیر ہوگی، اور ایسی اعمال صالحہ کا بنایا ہوا محل ہی انشاءاللہ مومن کے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگا۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ ہمیں دنیا میں ایسی عمارتیں بنانے اور پھر ان عمارات کے عوض اللہ جنت کے بالا خانوں میں محل پانے والا خوش نصیب بنا دے۔ ہاں جی، تو اب یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لا الہ کا مطلب ہم پہلے بھی بارہا پڑھ چکے ہیں، ایاک نعبد میں بھی پڑھ چکے ہیں، لا الہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ الہ کا مطلب ہے معبود، تو لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی جسمانی، مالی، روحانی عبادت نہیں کروں گا۔ میری عبادت کے طریقے، میری عبادت کے مناسک، میری عبادت کے تمام انداز اللہ کے وضع کردہ اور اللہ کے بتائے ہوئے ہوں گے۔ میری عبادت کے تمام آداب اور طریقے صرف اس کے بتائے ہوئے نہیں، میری عبادات کا مرکز اور محور اور نیت خلوص سے اس کی رضا ہوگا، اور میری عبادات کی غرض، غایت، نیت، انٹینشن دنیا کا حصول، دنیا کو راضی کرنا، دنیا میں ناموری اور شہرت حاصل کرنا، دنیا کے کوئی فائدے اور بھلائیاں سمیٹنا، یہ میری عبادات کا مقصد نہیں ہوگا۔ یہی ہے نا مقصد لا الہ الا اللہ۔ اللہ تیرے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا، جسمانی، مالی، روحانی باتیں صرف تیرے بتائے ہوئے طریقوں سے ہوں گی، تیری رضا کی نیت سے، خلوص سے ہوں گی، اور تیرے علاوہ کسی دنیاوی اغراض و مقاصد یا الٹیریئر موٹیوز کی غرض اور غایت سے ہوں گی نہیں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کا دوسرا مطلب اطاعت کے حوالے سے، عبد بندگی کرتا ہے، بندہ بندگی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، حکم کو مانتا ہے، تو لہٰذا لا الہ الا اللہ کا دوسرا مطلب اور مفہوم یہ وہ جو وعدہ میں اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ابتدائی اسلام میں ایک مومن کرتا ہے کہ اللہ تیرے احکامات، تیرے امر، تیری نواہی، تیرے ڈوز، تیرے ڈونٹس کے علاوہ میں کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ اگر تیرے امر، تیرے نواہی، تیرے ڈوز، تیرے ڈونٹس میرے گھرانے، میرے برادری، میرے معاشرے، میرے ملک کے قوانین کے مطابق ہوئے تو الحمدللہ ان کو مانوں گا، لیکن اگر یہ تیرے احکامات کے خلاف ہوں گے، ان سے کلیش کریں گے، تو پھر میں لا کی تلوار چلا کے باقی تمام اطاعتوں کو چھوڑ کے اطاعت صرف تیری کروں گا۔ مطاع میرے لیے اصل تو ہی ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ بار بار دہرایا بھی جائے گا، کیونکہ جب تک انسان کے دل میں بنیاد کی یہ پہلی اینٹ نہ رکھی جائے تب تک دین اسلام مکمل نہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ، بلکہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا پھر پہلی بنیاد۔
صرف لا الہ الا اللہ پر خود عامل ہونا نہیں، بلکہ اس کی گواہی دینا، اور گواہی دی جاتی ہے زبان سے بول کر اور اپنے عمل سے۔ تو دین اسلام کی پہلی بنیاد پھر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے طریقے پر قائم بھی ہونا اور اس طریقے پر قائم ہو کر اس کی گواہی بھی دینا۔ پہلی بنیاد، پہلی اینٹ جو دین اسلام کی عمارت کی تعمیر کے لیے گویا بنائی جائے گی کہ ہم عبادات اور اطاعت صرف اللہ کی کریں گے، اور اپنے بولنے سے، اپنے کھانے سے، پینے سے، بود و باش سے، اپنے خوشی غمی کے طریقوں سے، اپنے زندگی کے سارے سسٹم آف لائف سے گواہی بھی اس بات کی دیں گے، بول کر بھی اور اپنے اعمال کے ذریعے گواہی بھی اس بات کی دیں گے کہ میری عبادات اور میری اطاعت اب صرف اللہ کی ہے۔ چلتی پھرتی گواہی بن جائیں گے ہم۔ دین الہی، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پہلی بنیاد ہے۔ اور پھر کس چیز پر عمل اور کس چیز کی گواہی؟ انا محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اللہ سبحانہ تعالی۔ رسول کہتے ہیں رسلہ سے، رسلہ کا مطلب بھیجا ہو۔ اس بات کو ماننا، دوسری بنیاد، یہ جب پہلی بنیاد ڈل گئی کہ اطاعت اور عبادت اللہ کی اور اللہ کے لیے اور اللہ کے احکامات کی ہوگی، اور پھر اس کی گواہی بھی بن جائے گی ہماری زندگی، ہماری زبان بھی گواہی دے گی، ہمارے رویے بھی گواہی دیں گے، ہمارے عمل اخلاق معاملات بھی گواہی، یہ پہلی بنیاد۔ اور اس کے بعد بنیاد میں دوسرا عمل یہ ہوگا کہ ہم اس چیز کی تصدیق بھی کریں اور اعتراف بھی کریں اور اس کو شو بھی کریں کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام رساں ہیں اور پیغام بر ہیں۔ یہ کیسے مانا جائے گا؟ کہ جو پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے دیا یا سنت کے تعلیمات کے ذریعے دیا، اس کو ماننا زبان سے اور دل سے اور عمل سے، اور اپنے عمل سے یہ گواہی دینا کہ ہماری حالت، ہمارا حلیہ، ہمارے اخلاق، ہماری عبادات، ہمارے خرچ، ہمارے کاروبار، ہمارے خوشیاں غمیاں، ہمارے تہوار، ہمارے زندگی کا ہر شعبہ حدیث اور سنت کے رنگ میں رنگا ہے، اس چیز کی گواہی دینا، یہ دوسری بنیاد ہے۔ یہ بنیاد کا دوسرا درجہ ہے۔ اس کے بعد یہ دو تو ایمان کی کیفیتیں ہیں، جس کے لیے اب عمل کی تصدیق کیسے؟ یہ دو بنیادوں کے بعد اب تیسری چیز کیا ہے؟ وہ اقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا۔ اللہ کو اپنا معبود ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننا، یہ تو ایک ایمان کی کیفیت اور دل کی حالت اور زبان کا اقرار بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس حدیث سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ایمان کے لیے صرف دل اور زبان نہیں، عمل لازم ہے، کیونکہ اسلام اور ایمان کی بنیاد میں دو زبان اور دل کی کیفیتیں ہیں اور تین عملی عمل کی تصدیقیں موجود ہیں۔ گویا ایمان اور اسلام کی بنیاد عمل کے بغیر مکمل ہی نہیں۔ اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، گویا دین اسلام کا اب بنیاد میں تیسرا درجہ نماز کا قیام ہے۔ عمل میں سے پہلا عمل جو دین اسلام کی بنیاد ہے، اعمال میں سے پہلا عمل جو دین اسلام کی بنیاد ہے، پھر وہ کیا ہے جی؟ نماز کا قیام۔ ایک اصول، قرآن تو میں نے آپ کو بتایا تھا، قرآن کہیں نماز کی ادائیگی کا اور قرآن نماز کے پڑھنے کا حکم نہیں دیتا۔ قرآن کیا کہتا ہے نماز کے قیام کا؟ آج آپ کو تصدیق ہو گئی کہ حدیث بھی قرآن کی طرح نماز پڑھنے اور نماز کی ادائیگی نہیں، نماز کے قیام ہی کا حکم کنفرم کرتی ہے۔ قرآن اور حدیث کے رنگ ملتے جلتے ہیں، قرآن اور حدیث کے انداز اور احکامات بالکل مشابہت رکھتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد میں عمل میں پہلا عمل گویا وہی عمل ہے جو قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں کیا جانے والا پہلا سوال بھی ہے۔ کون سا سوال؟ نماز کا سوال۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ شہادتاً لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ کے مطابق ہوگا۔
قیامت کے دن کیا جانے والا پہلا سوال اللہ کے حقوق میں جب ہوگا تو وہ کون سا ہے؟ وہ نماز کا ہوگا. اور یہی ہمیں بخاری شریف کی حدیث اس بات کی بھی گواہی دیتی ہے کہ جب کسی شخص کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی تو اس کا باقی حساب آسان ہوگا. اس کی سنتوں کو اس کے فرائض کی کمیوں کا کفارہ بنا دیا جائے گا. تو اقام الصلاۃ بھی پھر کیسے کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ کے مطابق ہی کیا جائے گا. کیونکہ اسلام اور کفر میں فرق، اسلام اور کفر میں حد فاصل ترک نماز ہے. مسلمان اور کفر میں فرق صرف ترک نماز کا ہے. تو لہٰذا یہ تیسری بنیاد اور تیسرا سٹیپ، جب ہم اسلام کی عمارت تعمیر کر رہے ہیں تو اب تیسرا سٹیپ نماز کا قیام. اس کے بعد وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کی ادائیگی. کیونکہ جو لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، مانعین زکوٰۃ کے خلاف ایک اسلامی ریاست میں اعلان جنگ ہے. مانعین زکوٰۃ کے خلاف، سود خوروں کے خلاف قرآن میں اعلان جنگ. مانعین زکوٰۃ کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اعلان جنگ. اور شراب کے حکم اور حد کو نہ تسلیم کرنے والوں کے لیے حدیث میں حکم اعلان جنگ کا. تو لہٰذا زکوٰۃ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد زکوٰۃ نہ دینے والا بھی کیا ہے؟ اس نے بنیاد ہی تعمیر نہیں کی. والحج، اور حج کا کرنا. حدیث کے الفاظ اس چیز کی تصدیق بھی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو نہ کسی ظالم حکمران نے روکا، یعنی گورنمنٹ پالیسیز آڑے نہیں آئیں، کوئی پاسپورٹ، کوئی ویزا، کوئی گورنمنٹ پالیسیز آڑے نہیں آئیں. جس شخص کو نہ کسی ظالم حکمران نے روکا، نہ مالی استطاعت نے روکا، اور نہ ہی سواری کی حاجت نے روکا، اور اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا، اس کو چاہیے کہ چاہے وہ، اس کو حق ہے کہ وہ نصرانی مرے یا یہودی مرے. یعنی مالی استطاعت بھی ہے، کوئی حکومتی پالیسیز بھی اس کو نہیں روک رہی، کوئی سواری، کوئی ایئر ٹکٹ کا ملنا بھی اس کے پاؤں کی زنجیر نہیں مل رہا، سب آسانیاں سہولتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حج نہیں کر رہا. تو اس کو اختیار ہے چاہے یہودی مرے یا نصرانی مرے. تو حج کا کرنا صاحب استطاعت کے لیے بھی پھر کیا ہے؟ دین اسلام کی بنیاد میں سے چوتھی سطح پر آنے والا ایک عمل ہے. وصوم رمضان، اور روزہ رکھنا رمضان کا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اب تم میں سے جو بھی آئندہ اس مہینے کو پائے گا پس اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں پر رمضان کے احکامات بتدریج دیے ہیں، وہاں پہ فائنل حکم فَلْيَصُمْهُ، پس چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. تو لہٰذا جی یہ 5 ارکان، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اور ان دونوں عقائد پر جمنے کی گواہی بھی، نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، حج اور روزوں کا رکھنا. اللہم الہمنا رشدا وعائذنا من شرور انفسنا. باب نمبر 2، باب امور الایمان، ایمان کے امور. حدیث نمبر 9. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ زائد شاخیں ہیں. ایمان کی 60 سے کچھ زائد شاخیں ہیں. گویا اس حدیث میں یہاں تک پڑھ کے کیا لگ رہا ہے کہ ایمان ایک برگبار والے درخت کی سی کیفیت ہے. ظاہر ہے شاخیں کس کی ہوتی ہیں؟ کسی پودے کی یا کسی درخت کی. ایمان کی کیفیت یہاں سے پڑھنے کے بعد یوں لگ رہا ہے جیسے حدیث تمثیل یا مثال یا سملیرٹی دیتے ہوئے کیا بتا رہی ہے، جیسے ایمان ایک درخت کی طرح ہے. اور قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت میں کلمہ طیبہ کو شجرۃ طیبۃ سے تشبیہ دی. کلمۃ طیبۃ،
کشجرۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ جو پاکیزہ قول ہے، اس کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ درخت کے ساتھ دی۔ ہمیں سورہ بقرہ کی تفسیر بتاتے ہوئے ابتدا میں آپ کو ایک اور تشبیہ بھی بتائی تھی، مومن، متقی، اولئک ھم المفلحون، کس کی ریلیشن شپ ہم نے بات کی تھی کہ ایک متقی، ایک مومن بالکل ایک کسان کی طرح ہے، فلاح اور کسان کی طرح ہے۔ تو گویا یہ بالکل ملتی جلتی باتیں لگتی ہیں نا۔ کسان کیا کرتا ہے؟ وہ کاشتکاری کرتا ہے، وہ پلانٹس لگاتا ہے، کلمہ طیبہ کا بیج ڈالتا ہے، اور پھر یہ کلمہ طیبہ یا وہ مومن مرد اس کلمہ طیبہ کی مصداق پر زندگی گزارنے والا کیا بن جاتا ہے؟ شجرۃ طیبۃ بن جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، مسلمان کیا کرتا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک مسلم کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے دل کے اندر، اس کے خیال، اس کے رویوں کے اندر جو پرانے عقیدے، غلط سوچیں، اس کی جو جھاڑ جھنکار ہے، پہلے اس کو صاف کرتا ہے، اپنی دل کو اور اپنی دل کی زمین کو نرم اور ہموار کرتا ہے، اور پھر اس کے اندر کون سا بیج ڈالتا ہے؟ اپنے دل کے اندر وہ مسلم کلمہ طیبہ کا بیج ڈالتا ہے، پھر پانی، قرآن کی تعلیمات سے اس کی آبیاری کرتا ہے، اس کو پانی لگاتا ہے، اور پھر جب اس مومن نے اپنے نرم، ہموار، زرخیز دل کی زمین پر قرآن کی تعلیمات کی آبیاری کی، تو پھر اعمال صالحہ کی چھوٹی چھوٹی کونپلیں نکلتی ہیں۔ بنیاد جڑیں ہیں، یہ جڑیں کون کون سی ہوں گی؟ جب اس نے بیج ڈالا تو جڑیں کون سی نکلیں؟ جڑیں اس کے دل میں نکلیں اللہ کو ماننا، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، ایمان بالرسل، ایمان بالکتاب، تقوی، صبر، شکر، یہ جڑیں نکلتی ہیں، اور پھر اوپر سے چھوٹی چھوٹی اعمال صالحہ کی کونپلیں، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، والحج، وصوم رمضان، اور پھر یہ پودا بڑا ہوتا ہے۔ وہ مومن مزید قرآن کی آیات اور قرآن کی صورتوں کی تعلیم سے اس کی آبیاری کرتا رہتا ہے، حدیث اور سنت کی تعلیمات کی کھاد ڈالتا رہتا ہے، یہ پودا بڑا ہوتا جاتا ہے، اور بڑا ہوتے ہوتے اس کی وہ ننھی ننھی چھوٹی چھوٹی شاخیں جو نکلی تھی وہ ایک تنا بن جاتے ہیں، اور اس تنے پر پھر شاخیں ہیں حقوق العباد کی، حقوق اللہ کی، فضائل کی، پھر اس میں پھل لگتے ہیں اس کے حسن اخلاق کے، حسن معاملات کے، اور پھر وہ ایک خوبصورت سا درخت بن جاتا ہے۔ وہ سایہ بھی دیتا ہے، سکون اور راحت بھی دیتا ہے، وہ ٹھنڈک بھی دیتا ہے، ماحول کو معطر اور منور بھی کرتا ہے، اپنوں کو بھی ٹیک اور سہولت دیتا ہے، پرایوں کو بھی آسانیاں فراہم کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی اپنے بیج جاری کر کے چھوٹے پودے جاری کرتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کی وہ لکڑی اور وہ تمام چیزیں انسانیت کے لیے مفید اور فائدہ مند بھی ہوتی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہی ہے مومن، یہی ہے کلمہ طیبہ، اور یہی ہے اس کی مثال۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے کچھ زائد شاخیں ہیں، یعنی ایمان کے شعبے ہیں، ایمان کے سفیئرز ہیں، اور ایمان کی شاخیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، ایک شعبہ ہے، ایک ایمننٹ، ایک پرومننٹ، ایک بہت اہم، ایک بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے ایمان کا حیا۔ حدیث کے الفاظ حیا کے بارے میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے، وصف کہتے ہیں اس کی صفت کو، اس کا رنگ، اس کی کریکٹرسٹک، اس کا ٹیمپرمنٹ، اس کا مزاج۔ ہر دین کا ایک بنیادی وصف ہوتا ہے، اسلام کا بنیادی وصف ہے حیا، اور اس وصف کے بارے میں حدیث میں ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تجھ میں حیا نہ رہے تو تو جو چاہے کر، یہ ہے حیا۔ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو تو جو چاہے کر، یعنی ایک لمٹنگ فیکٹر، ایک ہارنسنگ فیکٹر، ایک روکنے والا فیکٹر پھر حیا ہے۔ انسان کو جو تھامے رکھتا ہے، اس کی باگیں پکڑے رکھتا ہے، اس کو کنٹرول کر کے جو جذبہ رکھتا ہے وہ حیا ہے۔ ہم حیا کو بسا اوقات ایک بڑے ہی ایک چھوٹے سے پرسپیکٹو میں سمجھتے ہیں۔ حیا ہم سمجھتے ہیں بس ایک اچھا لباس پہن لینا اور ایک با حیا لباس اپنا لینا حیا سمجھا جاتا ہے۔ یہ حیا ضرور ہے، لیکن صرف حیا یہ نہیں ہے۔ حیا کا مطلب ہے
یہ ایک دل کی حالت ہے، ایک سٹیٹ آف مائنڈ ہے، ایک فریم آف مائنڈ ہے، ایک سوچ کا طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں نا مجھے حیا آتی ہے. سمجھ آ گیا؟ میرا خیال ہے یہ لفظ ہی آپ کو سب سمجھا دے گا. حیا کا مطلب کسی عمل کے، کسی فعل کے، کسی کام کے کرنے سے پہلے کچھ خوف، کچھ فکر، کچھ پریشانی اور گھبراہٹ کی کیفیت ہونا کہ یہ عمل شاید ناپسندیدہ نہ ہو جائے، شاید ناراضگی، ذلت اور رسوائی کا ذریعہ اور سبب نہ بن جائے. یہ ٹریگر نہ کر دے ناراضگی، یہ ٹریگر نہ کر دے خفگی، یہ ذریعہ نہ بن جائے میری کہیں بدنامی کا. یہ حیا کی سینسیشن ہونا، یہ حیا ہے. کسی کام کے کرنے سے پہلے یہ سوچ ہونا کہ اگر یہ کیا. اب یاد رکھیے گا، حیا اللہ سے بھی ہوتی ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی ہوتی ہے. حیا کا مطلب سمجھ آیا؟ حیا اللہ سے بھی ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی ہے. کسی کام کے کرنے سے پہلے، مثلا رشوت لینے سے پہلے، شراب پینے سے پہلے، یہ حیا آ جانا کہ وہ رب جس نے اتنے مشروب دیے، اس رب کے اتنے مشروب چھوڑ کے یہ حرام مشروب پیوں گا، رب کہیں خفا نہ ہو جائے. یہ تقوی بھی ہے اور یہ حیا بھی ہے. اللہ نے حلال رشتے دیوں، حلال رشتوں کو چھوڑ کے حرام کاری کی طرف جانا، اور یہ خوف آ جانا کہ میرا رازق کیا کہے گا، میرا رازق، میرا رب اس کو ناپسند فرمائے گا. یہ رب سے حیا ہے. اللہ کے بندوں سے بھی حیا ہوتی ہے. اور یاد رکھیے گا، حیا کے مختلف درجے بھی ہیں اور مختلف اس کو شو کرنے کے طریقے بھی ہیں حیا کے حوالے سے. مثلا اگر ہم حیا کے لیے دیکھیں، حیا ایک دل کی کیفیت ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. حیا کسی کے ایک ظاہری کیفیت یا لباس میں بھی ہوگی، باحیا لباس پہننا، والد کے سامنے سلیو لیس میں نہ جانا والد کی حیا ہے. گھر سے باہر نکلتے ہوئے ایک باحیا لباس میں جانا کہ رب کا حکم ہے، رب کیا کہے گا، شیطان تمہیں تاکتا ہے، تو یہ بھی حیا ہے. اللہ کی حیا اور اللہ کے بندوں کی حیا. تو حیا ایک دل کی بھی کیفیت ہے، حیا ایک ظاہری لبادہ اور لباس کی کیفیت بھی ہے. اور پھر حیا نگاہوں میں بھی تو ہوتی ہے. حیا نگاہوں میں بھی ہے، وہ نگاہیں جو جھک جاتی ہیں حیا سے. اور پھر حیا رویے میں بھی ہوتی ہے، بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ میں بھی ہوتی ہے. بیہیویئر میں، رویے میں بے حیائی ضروری نہیں ہوتی بدکاری یا بے لباسی کی شکل میں ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا اس میں تو حیا ہی نہیں، اس کو تو بڑے چھوٹے کی تمیز ہی نہیں رہی. سمجھ آیا اب حیا کا تصور؟ تو لہٰذا حیا کا تصور بہت وسیع ہے. نگاہوں میں بھی ہوگی، رویے میں بھی ہوگی، اخلاق اور معاملات میں بھی ہوگی، ہیومن ڈیلنگز میں بھی شرم آئے گی اور حیا محسوس ہوگی. اور حلیے کے اندر بھی حیا، لباس کے اندر بھی حیا کا اظہار ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہماری عصمتوں، ہماری آبروؤں، ہماری حیا کی بھی حفاظت فرما، اور اللہ سبحانہ تعالی ہماری اولادوں کے ایمان کی، ان کی حیا، عصمت، آبرو کی بہترین حفاظت فرما. باب نمبر 3. باب مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. حدیث نمبر 10. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے. لہٰذا اسلام کی بنیاد پر بات ہو رہی، اسلام کی بنیاد کے بعد اسلام کی شاخوں کی بات ہوئی، اور اب اسلام کے پورے رنگ میں سے ایک اور رنگ، اس کی ایک شاخ، اس کی ایک کیریکٹرسٹک اور ٹیمپرامنٹ بتایا جا رہا ہے. مسلمان، المسلم. مسلم پھر کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے حوالے سے مسلم شخص وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، کلمے کے بعد اسلام کی عمارت کی بنیاد بناتا ہے، حیا کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور یہ حیا کرتے ہوئے اور بنیاد ڈالنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے جسم کے 2 اعضاء کی حفاظت کرتا ہے. گویا یاد رکھیے گا، اسلام اور ایمان صرف دل اور زبان کی حالت نہیں ہے.
اسلام کا رنگ صرف دل اور زبان پہ نہیں ہوگا، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے جسم، اس کی زبان، اس کی تمام چیزیں اس کے عمل کے ساتھ اپنے ایمان اور اسلام کی تصدیق کریں گی۔ عمل ایمان کی تصدیق کے لیے لازم ہے، یہ پھر دوہری بار ثابت ہو گیا۔ مسلم وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ زبان حفاظت لسان کرنے والا گویا مسلم ہے، اور اسلام کے دائرے میں رہنے کے لیے حفاظت لسان کرنا اور اپنی زبان کی حفاظت کرنا لازم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں زبان کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ احکامات بار بار دیے۔ 6ویں سپارے کے بالکل آغاز میں اللہ نے کیٹیگوریکلی فرما دیا، لا يحب اللہ الجہر من القول الا من لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اونچی آواز میں اور برے انداز سے بد گوئی سے کی ہوئی بات پسند ہی نہیں۔ بالجہر، الجہر بالسوء من القول، اونچی آواز سے، بد گوئی سے کی ہوئی، بد اخلاقی سے کی ہوئی بات اللہ کو پسند ہی نہیں۔ گالی، گلوچ، تانے، تشنے، بد زبانی، بد سلوکی، بد اخلاقی، یہ تمام چیزیں دوسروں کو اپنی ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھنا گویا اسلام اور مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے۔ حدیث کے الفاظ بھی آتے نہیں، آپ نے فرمایا کہ مومن کے اندر 2 عادتیں نہیں ہو سکتی، ایک تو مومن بخیل نہیں ہوتا اور دوسرا مومن بد اخلاق نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم میں سے سب سے زیادہ پسند اور محبوب اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جس کے اخلاق اچھے، اور مجھے تم میں سے سب سے زیادہ ناپسند اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ ہیں جس کے اخلاق برے ہیں۔ اور یہ اخلاق کا سنوارنا زبان ہی سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے؟ میرے اعمال میں سے، میرے جسم کے اعضاء میں سے بتائیے میرے لیے سب سے زیادہ ڈینجرس اور خطرناک چیز کیا؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے زبان کی حفاظت کرو۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے سارے اعضاء زبان کے آگے عاجزی کرتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں۔ ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو اس کے جسم کے سارے اعضاء اس کی زبان کے آگے عاجزی کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہے، تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور تو خراب ہوگی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ کیا خیال ہے سارے فتنوں، فسادوں، جھگڑوں کا آغاز زبان سے نہیں ہوتا؟ پہلے زبان سے تو تکرار، اور پھر کسی کا گریبان پکڑتے ہیں، پھر کسی کو 2 تھپڑ رسید کیے جاتے ہیں۔ آغاز ہمیشہ زبان سے ہی ہوتا ہے۔ تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو خراب ہوگی تو ہم بھی خراب ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر بن عبداللہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے والے اعمال کی فہرست بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل خطبہ دیا، بہت لمبا سا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، جنت میں جانے والے اعمال۔ اب پھر آپ نے اینڈ میں فرمایا، کیا میں تمہیں خلاصہ نہ بتا دوں، سم اپ نہ کر دوں ساری داستان؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کا مواخذہ کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ تو اس پر صحابی نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب ہماری باتوں پہ بھی مواخذہ ہوگا؟ کیا ہماری باتوں پر بھی پکڑ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ نہیں ہے، یہ حضرت معاذ بن جبل کی روایت سے سوال حضرت معاذ بن جبل کا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ، تیری ماں تجھے کم پائے، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ جہنم میں اوندے منہ گرائے جانے والیاں زبان کی تباہ کاریاں ہی تو ہیں؟ کہ لوگ جہنم کے گڑوں میں جو منہ کے بل گرائے جائیں گے، ان میں سے آدھی وجہ تو کیا ہے؟ وہ زبان کی تباہ کاریوں کی وجہ سے تو گرائے جائیں گے۔
تو لہٰذا زبان سے محفوظ رکھنا، زبان کے فتنے اور زبان کی شر سے محفوظ رکھنا، یہ دین اسلام کا ایک لازمی عنصر ہے۔ اور زبان سے محفوظ رکھنے کا معاملہ کیا کیا ہے؟ بدتمیزی، بد اخلاقی، بد زبانی، گالی گلوچ سے بچائے رکھنا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایمان نکل جاتا ہے اور نفاق کا ایک رنگ آ جاتا ہے۔ انشاءاللہ آگے جا کے ہم حدیث پڑھیں گے۔ نفاق کا ایک علامت اور نفاق کا ایک رنگ یہ ہے کہ جب وہ لڑائی کرتا ہے، جب وہ جھگڑا کرتا ہے، منافق چوتھی صفت حدیث میں بخاری شریف کی آتی ہے، جب وہ لڑائی کرتا ہے، جب وہ لڑائی کرتا ہے، وہ جھگڑا کرتا ہے تو وہ پھٹ پڑتا ہے، وہ گالی بکتا ہے، ایمان خارج ہونے لگتا ہے، ایمان کا رنگ مدھم پڑ جاتا ہے اور نفاق کا رنگ عیاق ہو جاتا ہے جب گالی گلوچ اور جھگڑے اور تکرار میں پھٹ پڑنے کا طریقہ آ جائے۔ یہ زبان کی حفاظت۔ اور پھر زبان کی حفاظت میں کسی کا مذاق کرنا، کسی کا استہزاء کرنا، کسی کی تنقید کرنا، کسی کے نام رکھنا، سورہ الحجرات میں انشاءاللہ وضاحت سے بات ضرور ہوگی۔ اپنی زبان کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنے کے زمرے میں کیا کیا چیزیں پھر دہرا لیجیے؟ تانے، تشنے، لڑائی، جھگڑا، بدتمیزی، بد زبانی، بد اخلاقی، گالی گلوچ، مذاق اڑانا، القاب رکھنا، ناموں سے پکارنا، اور پھر اس کے بعد غیبت، چغلی، غیبت۔ اور پھر زبان کا ایک بہت بڑا فتنہ اور شر اس چغلی اور غیبت کے ساتھ کیا ہے؟ چغلی اور غیبت کے لیے یاد رکھیے گا، غیبت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زنا کا گناہ تو بخش دے گا لیکن غیبت کا گناہ نہیں بخشا جائے گا، الا یہ کہ وہ شخص خود معاف کر دے۔ اللہ اپنے حق معاف کر دیتا ہے، بندوں کے حقوق کی کمی معاف نہیں کرتا، الا یہ کہ وہ جس کا حق مارا گیا ہے وہ خود معاف کرے۔ زنا سے بدترین گناہ ہے یہ غیبت۔ اور پھر تہمت، کسی پر جھوٹا الزام لگانا، بہتان لگانا، تہمت لگانا۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں جو شخص کسی پر تہمت یا بہتان لگاتا ہے اس کی 40 سال کی نمازیں ضائع ہو جاتی۔ اور پھر 7 بڑے بڑے گناہ، ہلاک ہونے والے 7 گناہ جن کو حدیث میں موبقات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انشاءاللہ یہ فہرست بار بار آتی رہے گی۔ 7 بڑے بڑے گناہ، ان کو موبقات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا موبقات، اور ان موبقات میں سے ایک ہے پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر بہتان لگانا۔ تو لہٰذا مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کو اپنی زبان کے شر سے محفوظ رکھے۔ بہت بڑا فتنہ ہے زبان کا۔ اور پھر اس کے بعد زبان کے ساتھ دوسری کس چیز سے؟ اپنے ہاتھ سے محفوظ رکھے۔ ہاتھ بھی جارحیت اور ظلم اور زیادتی کے بہت بڑے آلے ہیں کہ نہیں؟ ظلم اور زیادتی کے آلہ۔ ہاتھ سے محفوظ رکھنے کا مطلب چوری، ڈاکہ، رہزنی، ڈکیتی، لوٹ مار، اغوا، یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے، ہاتھ سے تو ہوتا ہے۔ لوٹ مار، ظلم، زیادتی، مار پیٹ، غصب، غبن، بے ایمانی، دھوکہ، فراڈ، یہ سب ہاتھ کی سرگرمیاں ہیں۔ لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، یہ سب ہاتھ کے ذریعے سے ہونے والے کام ہیں۔ تو لہٰذا اپنے ہاتھ کے شر سے دوسرے کو محفوظ رکھے۔ والمہاجر، اور ہجرت کرنے والا کون ہے؟ من ہجر ما نہی اللہ عنہ، جو ہجرت کرے، جو چھوڑ دے جس سے اللہ نے اس کو روکا۔ ہجرہ کا مطلب ہے ترک کرنا، چھوڑنا، to leave, to abandon، چھوڑ دینا۔ ہجرت انشاءاللہ قرآن میں بار بار بات بھی ہوگی اور میں وہاں پہ بھی واضح کروں گی، لیکن یہاں پر بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ ہجرت کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف حالتیں ہیں، مختلف درجے ہیں۔ ہجرت کی افضل ترین شکل، the best form of ہجرت، افضل ترین سب سے بڑا ہوا درجہ ہجرت کا وہ ہے جسے شاید میں اور آپ اور ہر مسلمان ہجرت کی شکل میں پرسیو کرتا ہے اور سمجھتا ہے۔
جیسے ہم کمپریہینڈ کرتے ہیں وہی ہجرت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے مکہ سے مدینہ تک یا مکہ سے حبشہ کی طرف کی، تو یہ ہجرت ہے۔ اللہ کے دین پر عمل کرنے، اپنے دین، اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے دین پر قائم رہنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اگر کوئی اپنا خطہ، اپنی بستی، اپنی ریاست، اپنی قوم، اپنی سرزمین، اپنا گھر بار جائیدادیں چھوڑ کر نقل مکانی کر لیتا ہے، اپنا خطہ، اپنی بستی، اپنا گھر، کاروبار، جائیدادیں چھوڑ کر کوئی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہو جاتا ہے، تو یہ ہجرت فی الارض ہے۔ ہجرت فی الارض ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ مہاجرین مدینہ اس کی بہترین نمونہ اور مثال ہے۔ یہ دو مقاصد کے لیے ہو سکتی ہے۔ ایک مقصد اپنے دین اور ایمان کی حفاظت، ظاہر ہے مکہ کی بستی میں دارالکفر میں رہ کے ایمان پر ثابت قدم نہیں رہ سکتے تھے، اپنے ایمان کی سلامتی، اپنے ایمان اور اپنے دین کی استقامت پر قائم رہنے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، دارالکفر سے دارالحرب یا دارالسلام کی طرف، اور یہاں دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے تبلیغ دین کے لیے مبلغ مدینہ بن کر ہجرت کر کے گئے تھے۔ تو یہ نقل مکانی جو ہے دو مقاصد کے لیے ہو سکتی ہے۔ ہجرت فی الارض یا تو اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے ہوگی یا دوسروں تک دین پہنچانے کے لیے ہوگی، دین کی اشاعت کے لیے ہوگی، دین کی حفاظت کے لیے ہوگی۔ جہاد بھی ہجرت کی ایک شکل ہے۔ تو لہٰذا یہ دو وجوہات کی بنیاد پر ہوگی، اور یہ دو شکلوں میں ہو سکتی ہے، یہ مستقل بھی ہو سکتی ہے اور یہ عارضی بھی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مستقل تھی، کیونکہ آپ نے مدینہ کی بستی والوں سے وعدہ فرمایا تھا۔ مدینہ والوں نے جب مدینہ کی بستی کے دروازے کھول لیتے اور وعدہ کیا اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی دروازے بستی کے کھلے، آپ آ جائیے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے قول و قرار بھی لیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے، کیونکہ محبت مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں موجود تھی۔ تو وہی وہ ایفائے عہد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکہ کی بستی جس کے لیے آپ فرماتے تھے کہ مکہ تو مجھے تمام دنیا کی بستیوں سے زیادہ عزیز ہے، اور اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ نکالتے میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ ہی میں قیام پذیر رہے۔ تو یہ ہجرت یہ پرماننٹ بھی ہو سکتی، مستقل بھی ہو سکتی اور عارضی بھی ہو سکتی۔ تبلیغ دین کے لیے، دعوت کے لیے، اشاعت کے لیے، تعلیم دین سیکھنے سکھانے کے لیے جو ہجرت اپنے گھر کو چھوڑ کے جایا جاتا ہے، یہ عارضی ہجرت بھی ہو سکتی ہے۔ دو وجوہات بنا دیں، دو بنیادیں بتا دیں، اور پھر دو انداز بتا دیں۔ اس کے علاوہ یہ افضل ترین شکل ہوگی۔ مستقل ہوگی تو اجر مستقل ہوگا، عارضی ہوگی تو اجر اتنی دیر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کی رضا کا پیمانہ پتہ چلنے کے بعد کسی چیز کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، حجرہ کر دینا بھی ایک شکل کی ہجرت ہوگی۔ مثلا دیکھیں کہ کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، اور اس کو اللہ کے ڈوز، امر اور نواہی کا علم ہوتا ہے، جسے وہ پہلے بے بہرا تھا، لا علم تھا۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ روم آیات پڑھتا ہے اور اس کو سود کی حرمت کا احساس ہوتا ہے جو اس کی پہلے زندگی میں رائج ہی نہیں تھا، اور وہ اپنے سودی انداز اور سودی طریقے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے کاروبار میں سود کا لین دین تھا، اس نے لون لیا ہوا تھا، اس نے لیزنگ کروائی ہوئی تھی، اس کو سود کی حرمت کا احساس ہو گیا، اس نے ترک کر دیا سود کو، اس نے اپنے ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس بیچ دیے، اس نے سودی کاروبار کو ترک کر دیا۔ یہ حجرہ، یہ بھی ہجرت، یہ ہجرت من اللہ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو ہجرت کی گئی، اللہ کی رضا کے لیے جو اپنا اکنامک سسٹم، اپنے کاروبار کا طریقہ، اپنے دھندے کا طریقہ، اگر پرانا طریقہ چھوڑ کے نیا طریقہ اڈاپٹ کر لیا، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہجرت ہے۔ اسی طرح کسی کے کچھ اخلاق تھے، اس کی زبان کا، اس کے بولنے کا، اس کے چالنے میں مذاق بھی تھی، چگلیاں بھی تھیں، غیبتیں بھی تھیں، استہزاء بھی تھا، وہ نام بھی رکھتا تھا، وہ نقلیں بھی اتارتا تھا، لیکن اسے سورہ حجرات کے احکامات پڑھے، اس نے اپنے اخلاق کا وہ پرانا طریقہ اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت کے لیے چھوڑ کر نیا کوڈ آف اخلاق اپنا لیا۔ یہ ہجرت ہے۔ اس کے پہننے اوڑھنے کا ایک انداز تھا، وہ پہننے اوڑھنے میں ایک خاص طریقہ اپناتی تھی۔ اس نے سورہ نور، سورہ احزاب کے احکامات پڑھے،
لباس التقویٰ کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی. مومنات کا لباس اور مومنات کے سطر کا علم ہو گیا. وہ سارے کے سارے لباس جو اس کی الماری میں لٹکے ہوئے تھے اس نے اس کو ترک کر دیا, چھوڑ دیا, اور اس نے نیا لباس کا سسٹم اڈاپٹ کر لیا. پرانا سسٹم آف ڈریسنگ, پرانا پہننے اوڑھنے کا طریقہ ترک کر کے, پرانے لباسوں کو ترک کر کے نئے لباس اپنا لیے, نیا اوڑھنے کا طریقہ اپنا لیا. یہ کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑ دینا اور حجرہ کرنا ہے. یہ ہجرت کی ایک شکل ہے. لیکن افضل ہجرت وہی ہے جو زمین میں کی جاتی ہے, مستقل یا عارضی طور پر. تو حدیث کہتی ہے کہ مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا. وہ شراب ہے, وہ جوا ہے, وہ سود ہے, وہ بے حیائی ہے, وہ عریانی ہے, وہ مخلوط محفلیں ہیں, وہ جھوٹ ہے, وہ بد اخلاقیاں ہیں. جن چیزوں کی منع ہونے کا حکم کا علم ہو گیا اور علم ہو جانے کے بعد وہ گزشتہ طریقوں اور سرگرمیوں یا رویوں یا کاروبار کے طریقوں کو چھوڑ کر نیا انداز اپنا لیا جائے, یہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کچھ ترک کرنا اور ہجرت کا ایک انداز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا حریص بنا کر اللہ ہمیں رحمتوں والے عمل, جہاد اور ہجرت کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کا ادنا سا مجاہد بنا دے, اور اللہ ہمیں دین کی خاطر یہ ہجرتیں کرنے والا بہترین مہاجر بنا دے. باب نمبر 4. باب ای الاسلام افضل, کون سا اسلام یا مسلمان افضل ہے, یعنی زیادہ فضیلت والا ہے. حدیث نمبر 11. حضرت ابو موسیٰ عشری سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ اکرام نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون سا مسلمان افضل ہے؟ آپ نے فرمایا, جس کی زبان اور اس کی زبان درازی اور دست اندازی سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یہ حدیث بالکل اوپر والی حدیث سے ملتی جلتی ہے, اور کچھ احادیث میں صحیح مسلم کی روایت سے جو حدیث ہے, یہاں پہ تو ای الاسلام افضل پوچھا گیا, وہاں پہ صحیح مسلم کی حدیث میں الفاظ آتے ہیں ای المسلمین افضل, کہ کون سے مسلمان افضل ہے, مطلب اسلام سے مسلمان ہی ہے. باب نمبر 5. کھانا کھلانا خصلت اسلام ہے. حدیث نمبر 12. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کی کون سی خصلتیں بہتر ہیں, کہ اسلام جو ہمیں ٹیچنگز ہیں, اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور اسلام کے جو احکامات ہیں, ان میں سے بہترین خصلتیں اور بہترین معاملات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا, تطعم الطعام, کہ تم کھانا کھلاؤ, محتاجوں کو کھانا کھلانا, آشنا اور غیر آشنا ہر مسلم کو سلام کرو. 2 باتیں مسلمانوں کی اور 2 باتیں اسلام کی تعلیمات کی آپ نے پسندیدہ اور اچھی صفات اور خصلت کے زمرے میں شامل فرمائی. پہلا عمل, پھر پہلی بات یہ سمجھ لیجئے گویا ایمان محض دل اور زبان کی حالت نہیں, عمل کی تصدیق بھی ہے. یہ ساری کی ساری احادیث ایک بار نہیں, اکیری دوری بار نہیں, بارہا اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ ایمان کی تصدیق, ایمان کی تکمیل, ایمان کی کنفرمیشن کے لیے عمل ضروری ہے. کہیں وہ عمل مال سے ہے, کہیں وہ عمل ہاتھ سے ہے, کہیں وہ عمل زبان سے ہے, کہیں وہ رویوں سے ہے, کہیں کچھ چھوڑنے سے ہے, کہیں کچھ کرنے سے ہے. لیکن عمل کی تکمیل, ایمان کی تکمیل اور ایمان کی تصدیق اور ایمان کی شہادت اور ایمان کی کمپلیشن کے لیے جسم کے مختلف اعضاء کا عمل پیرا ہونا ضروری ہے. اب یہ بہترین عمل کھانا کھلانا, بہترین اعمال, پسندیدہ اسلام کے اعمال میں سے بھوکوں کو, محتاجوں کو, فقیروں کو, معاشرے کے کمزور, پسے ہوئے اور محروم طبقے کو کھانا کھلانا. سورہ الماعون اس حدیث اور اس پریفرنس کی تصدیق کرتے نظر آتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ سوال کیا, ارأیت الذی یکذب بالدین, تم نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن ہی کو جھٹلاتا ہے؟ گویا اس کا ایمان بالآخرہ مضبوط نہیں ہے. ایمان بالآخرہ اس شخص کا اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے. وہ کیا نہیں کرتا؟ اس میں سے ایک عمل کیا ہے؟
ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. وہ صرف یہ نہیں کہ خود کھانا نہیں کھلاتا، وہ دوسروں کو بھی لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترویج نہیں دیتا. اس قرآن کی صورت سے بھی یہی بات واضح ہوتی ہے کہ اس شخص کا ایمان بالآخرہ، عقیدہ آخرتی معتبر نہیں. وہ تو اس کے رویے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کے بارے میں بودرڈ ہی نہیں ہے. وہ زبان سے کہہ رہا ہوگا، وہ دل سے اقرار کر رہا ہے، لیکن اس کا عمل اس چیز کے کانٹری ہے. وہ جہنم سے بچنے اور آخرت کے حساب کتاب سے بچنے کے لیے بھوکوں کو جو کھانا نہیں کھلا رہا، وہ گویا آخرت کے دن کا انکار کر رہے ہیں عملی طریقے سے. تو گویا ایمان کی تکمیل کے لیے پھر معاشرے کے کمزور اور بھوکے طبقے کو کھانا کھلانا ایک لازمی عنصر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تم تو وہ بلندی کی گھاٹی پر چڑھے ہی نہیں. وہ ایک بلندی کا راستہ ہے جو تمہیں دنیا کی زندگی سے جنت کی بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. تم نے تو بلند گھاٹی پر چڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی. فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں کیا پتا کہ وہ بلند گھاٹی کیا ہے، وہ جنت کا راستہ کیا ہے. فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن کا آزاد کروانا. اور کیا کروانا؟ او اطعام فی یوم ذا مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، کہ ایک یتیم کو جو تمہارا قرابت دار ہے اور ایک مسکین کو جو خاک نشین ہے، اس بھوکے یتیم یا محتاج کو کھانا کھلانا، یہ اس جنت کی بلند گھاٹی پر چڑھنے کا راستہ تھا. تم نے تو وہ عمل اپنایا ہی نہیں. گویا ایمان کی تکمیل کے لیے اس آیت میں بھی پتہ چل رہا ہے ایمان کب مکمل ہوگا، اور ایمان کا ایک لازمی رنگ کیا ہے کہ اپنے ارد گرد جب بھوک کو، افلاس کو اور بھوکے پیٹ لوگوں کو دیکھا جائے تو تڑپ کر ان کی بھوک کو مٹانا اور ان بھوکوں کو کھلانا، یہ ایمان کا ایک لازمی جزو اور عنصر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ بھی موجود ہے، جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے میووں میں سے میوے کھلائیں گے. اور اسی طرح حدیث کے الفاظ ایک اور جگہ آتے ہیں، تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، تم میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب وہ خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے. اور ہمسایہ کہاں تک ہے پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا ہمسائے کا گھر 40 گھروں کے دائرے تک ہے. ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی اگر اپنی شکم پوری ہے، اپنے کھانے کا لطف اور سرور اور کیف اور نشاط کا معاملہ ہے، اپنے گھر اور اپنے گروسریز اور اپنی الماریاں تو بھری ہیں، لیکن بھوکوں کی کفالت، بھوکوں کی خبرگیری نہیں ہے، بھوکوں کی خبرگیری نہیں ہے، بھوکوں کی بھوک کے اوپر بے حسی ہے، اور بھوکوں کی مالی کفالت اور ان کو کھانا کھلانے کا طریقہ اگر ہمسایہ گیری کے اندر موجود نہیں ہے تو ایمان نامکمل ہے. اور قیامت کے دن اسی ایمان کی تکمیل کے حوالے سے سوال ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے 3 سوالات کا. اے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اے ابن آدم میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، اے ابن آدم میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا. وہ جو بھوک کا کھانا ہے تو پھر بندہ کیا کہے گا؟ اللہ تو کیسے بھوکا ہے؟ رازق ہے، تو رازق ہے، تیرے ہاتھ میں رزق کی کنجی ہے، تو کیسے بھوکا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تمہارے ہمسایوں میں سے تھا، تمہارے رشتہ داروں میں سے تھا، مسکیناً ذا متربہ تھا، یتیماً ذا مقربہ تھا، تمہارے ارد گرد تمہارے دائرہ کار میں سے تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا. تمہارے گھر میں تمہاری ضرورت سے زائد کھانا تمہارے لیے نہیں، کسی اور کا منہ کا لقمہ تھا جو تمہیں آزمانے کے لیے دیا گیا تھا. یہی ہے نا آزمائش، ضرورت سے زائد رزق، ضرورت سے زیادہ مال جب رب دیتا ہے تو یاد رکھیے گا کسی اور کا حق ہمیں آزمانے کے لیے دے رہا ہوتا ہے. میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں پاتا. کس شکل میں؟ اپنے رب کی رحمت کی شکل میں اور اپنے رب کے وعدے کی شکل میں. تو لہٰذا بھوکوں کو کھانا کھلانا. اور اس کے بعد اگلی نشانی جی وَتَقْرَأَ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، کہ تو سلام کرے اس شخص کو جس کو تو پہچانے اور تو نہ پہچانے. تو بھوکوں کو کھانا کھلانے کے بعد اسلام کی اور بہترین صفت میں سے ایک کریکٹرسٹک یہ ہے سلام کا کرنا. مزید احادیث بھی اس کی تصدیق کرتی نظر آتی ہیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہرگز اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں محبت کا نسخہ نہ بتا دوں؟ سمجھ آیا ترتیب؟ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو، تم مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو، تو کیا میں تمہیں باہمی محبت کا نسخہ نہ بتا دوں؟ صحابہ کرام حریص تھے جنت کے بھی، فوراً فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو پھیلاؤ۔ باہمی محبت کا نسخہ، ایمان کی تکمیل کا نسخہ، جنت میں داخلے اور حصول کا ذریعہ سلام کو ترویج دینا۔ یہ شاعر اللہ میں سے، شاعر اللہ اور شاعر اسلام میں سے سمبلز ہیں اسلام کے، سلام کرنا۔ اور یہ دونوں عمل، بھوکوں کو کھلانا اور سلام کو پھیلانا، یہ جنت میں جانے والے اعمال کی فہرست ایک اور جگہ بھی آتی ہے۔ اس حدیث کی تصدیق ایک اور حدیث بھی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت میں جانے والے اعمال کی فہرست بتا دیجیے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی احادیثیں یاد بھی کر لیجیے، اور کچھ احادیث ایسی رائمنگ ہوتی ہیں اور اتنی ریدمیکل ہوتی ہیں کہ خود ہی یاد ہو جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا بھوکوں کو کھلاؤ، بھوکوں کو کھلاؤ، رشتوں کو ملاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ بھوکوں کو کھلاؤ، رشتوں کو ملاؤ، سلام کو پھیلاؤ، اور نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو لہٰذا یہ حدیث بھی اس حدیث کی تصدیق کرتی نظر آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے حوالے سے فرمایا، یہاں پر حدیث فرمائی جا رہی ہے کہ تم سلام کس کو کرو؟ جس کو تم پہچانو اور جس کو تم نہ پہچانو۔ حدیث کے الفاظ ہیں سلام کرو چاہے پہچانو چاہے نہ پہچانو۔ یاد رکھیے گا یہ مرد مردوں کو کریں گے اور عورتیں عورتوں کو کریں گی۔ مرد و زن کا باہمی سلام کرنا، اختلاط، مکسنگ، انٹریکشن شریعت میں بے جا پسندیدہ نہیں، حکمت ضرورت کے تحت یہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کا ایک ادب اور سلیقہ اور بات کرنے کا انداز، نگاہوں کو ضبط کرنے کا طریقہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن سلام کرنا مردوں کا مردوں کو اور عورتوں کا عورتوں کو، ہاں اپنے محرموں کو البتہ سلام کیا جا سکتا ہے۔ اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ صرف ان لوگوں کو سلام کریں گے جن کو وہ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اور آج یہ نشانی نظر آتی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے لیے صرف یہ نہیں کہ ترویج اور یہ سب کچھ بتایا گیا، طریقہ اور چارٹر اور پورے کا پورا ضابطہ بھی سمجھایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے تو فرشتوں کو حیرت ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے قریب تر وہ ہوتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے قریب وہ شخص ہوتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ نے تجویز دی تکبر کی نفی کے لیے، تکبر کی نفی چاہتے ہو، اپنے دل میں سے تکبر نکالنا چاہتے ہو تو سلام میں پہل کرو۔ سکھایا گیا باہر سے آنے والا اندر بیٹھے ہوں کو، کھڑا والا شخص بیٹھے ہوں کو، چلنے والا راستے میں جو شخص چل رہا ہے وہ راستے میں بیٹھے ہوں کو سلام کرے، چھوٹا بڑوں کو سلام کرے۔ تو باقاعدہ ایتھکس اور طریقہ سکھایا گیا۔ اشارے سے سلام کرنا بھی سنت سے ثابت ہے، سر کو جھکا کے نوڈ کر کے سلام کرنا بھی یہ سنت سے ثابت ہے، سلام پہنچانا ایک سے دوسرے کو دینا بھی امانت کے طور پر سنت سے ثابت ہے، لکھ کر خط و کتابت میں بھی سلام کیا جا سکتا ہے۔ اور سلام کے حوالے سے ہمیں یہ بھی پتہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے پہلے کلمے پر فرمایا 10 نیکیاں، اگلے کلمے کے اضافے پر آپ نے فرمایا 20 نیکیاں، اور پورے 3 کلمات والے سلام پر آپ نے 30 نیکیوں کی خوشخبری دی، اور بس صرف یہاں تک، اس سے زیادہ اضافہ کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ تو لہٰذا یہ 2 عمل جو اسلام کی بہترین معاملات اور ایک مسلمان کے لیے بہترین طریقہ، اور پھر اسلام میں یہ سلام کی جو خصلتیں بتائی جا رہی ہیں، سلام کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھیے گا سلام صرف کچھ الفاظ یا کچھ قول یا کچھ کلمات نہیں ہے، سلام کرنے کے بعد سلام کی روح کو بھی قائم رکھنا ضروری ہے۔
اور سلام کی روح کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ. ایک محفل میں جب کسی کو سلام کرتے ہیں وہ بھی سلام کی تکمیل اور سلام کی بہترین خصلت ہے، مسلمانوں کے شعائر اور مسلمانوں کی پہچان ہے. لیکن اصل اس مسلمان کی اسلام اور ایمان کی تکمیل کب ہوگی؟ جب وہ سلام کرنے کے بعد اس محفل میں جس کو سلام کیا اس کو اپنی زبان اور اس کو اپنے ہاتھ کے شر سے محفوظ کرے گا، اور یہی سلام کی روح ہے. آج ہماری محفلوں میں سلام کی روح نظر نہیں آتی. سلام کر دیا جاتا ہے لیکن سلام کرنے کے بعد اسی محفل میں اس ہی شخص جس کو سلام کیا جاتا ہے اس کو اپنی زبان یا اپنے ہاتھ سے شر پہنچانے یا نقصان پہنچانے یا اس کو غیر محفوظ کرنے یا سلامتی سے محروم کرنے کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. اللہ ہمیں سلام کرنے، سلام کی ترویج دینے، اس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حکم خداوندی کو رائج کرنے اور اللہ اس کی روح کو بھی قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. باب نمبر 6. باب ایمان کی علامت یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتے. حدیث نمبر 13. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اسلام میں داخل ہونے، کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام کی عمارت کی بنیاد ڈالنے کے بعد عمارت کی دیواریں بن کس سے رہی ہیں؟ باہمی خیر خواہی، آپس کے حسن سلوک، آپس کے بہترین معاملات اور اخلاق سے دین اسلام کی عمارت کی دیواریں تعمیر کی جائیں. وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، الدین الرسوح، دین خیر خواہی کا نام ہے. آپس میں مسلمانان اسلام اور دینی بھائیوں کی خیر خواہی بنیادی طور پر دین کا اصل رنگ ہے. دین خیر خواہی کا نام ہے. وہ خیر خواہی حیا کا معاملہ ہے کہ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی، اس کے بعد میں نے یہ 5 چیزوں کی بنیاد اور یہ بنیاد ڈالنے کے بعد مجھے اللہ سے بھی حیا ہے اور اللہ کے بندوں سے بھی حیا ہے. اور اللہ کے بندوں سے حیا کرنے کے بعد میں اللہ کے بندوں اور دائرہ اسلام میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اپنی زبان اور اپنی ہاتھ سے سلامتی میں اور حفاظت میں رکھوں گی. میں اس معاشرے کے اندر بھوکوں کو اور مظلوموں کو کھلاؤں گی اور میں ان پر ظلم اور زیادتی سے بچ کر سلامتی کو رواج دوں گی. اور پھر دائرہ اسلام میں داخل ہونے، دائرہ اسلام میں حیا کر کے بنیاد ڈالنے کے بعد اصل خیر خواہی کا طریقہ یہ ہے کہ میں تمام مسلمانوں کے لیے وہی پسند کروں جو میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں. اسی سے ایمان کی تکمیل ہے. یاد رکھیے گا یہ دین خیر خواہی کا نام ہے، حسن سلوک کا نام ہے. کیونکہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا کہ مومن سب کیا ہیں؟ مومن سب بھائی بھائی ہیں. قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تم سب کیا ہو؟ اور حویکم، یہ سب تمہارے بھائی ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ تمام مسلمان، تمام مومن، ان کا رشتہ آپس میں ایک جسم کی طرح ہے. کیا ہوتا ہے؟ جب جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس کی درد کو محسوس کرتا ہے. یہی ایمان ہے نا، یہی ایمان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان اور مومن ایک دیوار کی طرح ہیں جس میں ہر اینٹ دوسری اینٹ کو آپس میں تقویت دیتی ہے. ایک اینٹ نکل جائے تو وہ دیوار گر جاتی ہے. تو یہی امت مسلمہ کا تصور ہے جو قرآن بھی سکھاتا ہے، حدیث بھی سکھاتا ہے، اور یہی رنگ ہے جو اسلام ایمان کے بعد ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. باہمی اخوت، باہمی کنسیڈریشن، باہمی حسن اخلاق، بہترین معاملات کی تربیت. اور یہ بہترین معاملات صرف اور صرف تب ہوں گے جب ہماری ترجیح اور پرائرٹی کیا ہوگی کہ میں دوسرے مسلمان کے لیے وہی پسند کروں جو میں اپنے لیے پسند کرتی. یہ ایک حدیث پر عمل، یاد رکھیے گا، معاشرے کے اندر سے تمام ظلم اور زیادتی کے انسداد کے خاتمے کے لیے بہت ہے. یہ سارا ظلم، یہ ساری زیادتیاں، ہر شکل کا ظلم اور زیادتی معاشرے میں سے ختم ہو جائے اگر ہماری ترجیح اور پیمانہ یہ ہو جائے کہ میں نے دوسرے کے لیے وہی پسند کرنا ہے جو میں اپنے لیے پسند کرتی ہوں. کوئی بھی شخص، بتائیں کیا میں اور آپ اپنے لیے یہ پسند کریں گے، اپنی اولادوں کے لیے یہ پسند کریں گے کہ ہمارا کوئی مذاق اڑائے، یا میرا کوئی نام رکھا جائے، یا میری غیبت کی جائے،
یا مجھ پر تہمتیں الزام لگائے جائیں، یا میرے ساتھ بدسلوکی، یا مجھے گالی گلوچ دی جائے، یا مجھے تانے تشنے دیے جائیں، میں اپنے اور اپنی اولادوں کے لیے پسند کروں گی؟ نہیں. تو جب یہ میں تمام زبان کی جو تباہ کاریاں اس کی زد میں خود آنا پسند نہیں کرتی، تو پھر میں کسی کو اس کے شکار بنانا بھی میں پسند نہیں کروں. ہر ٹیچر چاہے گا کہ اس کے بچے کو اس کا استاد بہترین طریقے سے پڑھائے. چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ جب ہر ٹیچر یہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کو میرا استاد بہترین پڑھائے، تو وہ پھر اپنے شاگردوں کو بھی کیسے پڑھائے گا؟ ہر ڈاکٹر یہ چاہتا ہے کہ میرے مرض کا علاج اور میرے مرض کی شفا بہترین ہو جائے، پھر وہ اپنے مریضوں کا علاج بھی کیسے کرے گا؟ سمجھ آ گئی بات کی کہ نہیں؟ تو یاد رکھیے گا، یہ ایک حدیث خیر خواہی کا وہ درس اور وہ سبق اور ایمان کا وہ رنگ سکھا دیتی ہے کہ اگر مومنوں کی زندگی کا پیمانہ اور ترجیح یہ ہو جائے کہ میں نے دوسروں کے لیے وہ پسند کرنا ہے جو اپنے لیے، تو پھر اسلامی معاشرے میں سے ہر قسم کی ظلم، زیادتی، حق تلفی اور ناانصافی کا انسداد بڑی آسانی سے ممکن ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حدیث کی تعلیمات، یہ سنت کے نمونے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اتنے خوبصورت علم کے خزانے ہیں. اللہ ان کی حکمتوں کو، ان کی تعلیمات کو، ان کی تربیتوں کو یاد رکھنے، سمیٹنے، اپنانے اور لوگوں تک پہنچانے کی بہترین توفیق عطا فرما دے. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. آمین ثم آمین.